بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل مرغوب اور حاضر ہوں پروگرام مرغوب بہت ہے کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی چینل. تو آج ہم بات کریں گے کہ انسان کب انسان بنا اور انسان کو کس چیز نے انسان بنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا غالب نے کہا تھا، بڑا مشہور ان کا مصرع ہے، ایک آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وکٹر کمار اور رچمنڈ کیمبل نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا ٹائٹل ہے دی بیٹر ایپ. اچھا، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ 1,00,000 برس پہلے انسانی معاشرہ وجود میں آ گیا تھا. یعنی اس کا خیال یہ کہ شاید 2,00,000 سال پہلے انسان نے اس کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، اور 1,00,000 برس پہلے انسان اتنی آبادی اتنی ہو گئی کہ اس کے معاشرے بننا شروع ہو گئے. لیکن 1,00,000 برس پہلے سے انسان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو وہ بڑا وحشی تھا، اور مار پیٹ میں اس کا بہت زیادہ رجحان تھا. انسان اور جانور میں فرق کم تھا، یعنی انسان نہیں بن سکا، وہ انسانیت کو نہیں. اب وکٹر کمار نے اور رچمنڈ نے ایک نتیجہ نکالا کہ کیا چیز تھی. انسانی دماغ وہی تھا، انسان کی اسی طریقے سے اٹھان ہو رہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی تھی. اس کے باوجود وہ 1,00,000 برس پہلے معاشروں کے طور پر رہنا کیوں نہیں سیکھ سکا، اور کیوں آپس میں لڑتا بڑھتا رہا اور خون بہاتا رہا. تو وکٹر کمار نے اپنی تحقیق سے اپنی کتاب میں یہ ثابت کیا کہ 1,00,000 برس پہلے اور آج سے مطلب کئی ہزار سال پہلے تک ایک چیز کم تھی. مائنڈ تھا لیکن کلچر کم تھا، ثقافت کم تھی. اس کے پیچھے ایک مذہب کا عنصر غائب تھا. وہ کہتا ہے کہ مذہب نے انسان کو انسان بنایا، اسلام نے انسان کو انسان بنایا، جس نے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آخری کتاب اتاری، کتاب مقدس اتاری، جس میں اس نے اپنا رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں صراط مستقیم دکھا دی. تو یہ چیز کم تھی جب انسان ایک وحشیوں کے طور پر لڑتا رہا. اگر ہم مہابھارت کو دیکھیں تو مہابھارت میں کم و بیش 39 لاکھ لوگ مارے گئے. یہ وہ جنگ تھی جس میں بھگوانوں کے ساتھ 15 لاکھ 40 ہزار کے قریب لوگ تھے، اور جو غیر بھگوان ہیں اس وقت ان کے 24 لاکھ کے قریب لوگ تھے. اور اس میں سے 8 لوگ بھگوانوں کے اتار کے زندہ بچے، اور باقی سارے دوسرے جو تھے ان میں سے 3 لوگ زندہ بچے. انسان اس قدر وحشی تھا. اب اگر ہم اس کے بعد کے معاشرے کو دیکھیں تو اسی خطے کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہاں پر اشوکا بڑے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ جی انڈینز کہتے ہیں کہ اس نے پورا معاشرہ قائم کیا. تو اشوکا کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے ہندوؤں نے اور موریہ سلطنت نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں، انسانوں کو مارا ہے، ان کا کشت و خون کیا ہے، خون بہایا ہے. تو یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. یہ کون سا مذہب ہے، جو کون سا مت ہے جو انسان کو انسان نہیں بننے دے رہا. تو پھر اس نے ہندو مت چھوڑ کر قبول کر لیا بدھزم. تو انسان کو مذہب کے بغیر وار مشین کہا جاتا ہے. یعنی انسان وہ وار مشین ہے جو ہر وقت جنگ کی طرف مائل رہتی ہے، اس کی طبیعت میں جنگ ہے. تو اب ہم اصل میں آنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کی طرف. اسرائیل جو ہے وہ آج کل بڑا زیر بحث ہے پوری دنیا میں، اور اسرائیل میں ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی جو اتنی زیادہ مذہبی ہے، مطلب صہیونت کی طرف مائل ہے کہ اس کے نزدیک ہر مذہب جو ہے وہ سارے مذہب جو ہیں وہ بلڈوز کرنے کے قابل ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ قتال کے قابل ہیں. تو یہ ہے ان کی ویلیوز. اب ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دور میں جو قومیں دین اسلام سے الگ ہوئیں وہ کیا کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل میں کیا قدر مشترک ہے. ہم روز سنتے ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ شیئرڈ ویلیوز کی وجہ سے ایک ہیں، وہ دونوں یک جان دو قالب ہیں. نیو یارک ٹائمز نے اور کئی اخباروں نے لکھا ہے کہ گہری مشترکہ اقدار نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک روایتی تعریفوں سے بالا تر ہو کر مشترکہ اقدار کی لڑی میں پرو دیا ہے. یعنی وہی بات جو میں نے کہی، ایک جان دو قالب، اور اس کا ایک پیچیدہ بندھن ہے جس میں یہ دونوں ملک جکڑے ہوئے ہیں. کیا جمہوریت جو ہے وہ لڑی ہے جو امریکہ اور اسرائیل میں قدر مشترک ہے؟ بالکل نہیں. دنیا میں جمہوریت کے تو بے شمار ممالک ہیں. 194 ممالک میں سے بے تحاشا ممالک ایسے ہیں جن میں جمہوریت ہوگی. تو امریکہ ان کو کیوں قدر مشترک کے طور پر نہیں دیکھتا؟ نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ میں اسرائیل سے کہیں بہتر جمہوریت ہے. تو امریکہ اور اسرائیل کی جمہوریت کے چرچے کیوں؟ اس لیے میں یہ ماننے پر، اور کتاب مفکر اور مفکرین بھی یہ ماننے پر تیار نہیں کہ امریکہ میں جمہوریت قدر مشترک ہے. اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں 1948 سے 1966 تک ایک بھیانک مارشل لا نافذ رہا. یہ مارشل لا یہودیوں کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے تھا. 1948 میں جب جنگ میں مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، فلسطینیوں کو، عربوں کو، تو اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے ان تمام بستیوں میں پابندیاں لگا دیں جہاں مسلمان آباد تھے، اور
جب مسلمان وہاں سے اپنے دیہات کے دیہات چھوڑ کر گئے، اپنے اثاثے اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ دیواریں کھڑی کی. جو آج دنیا بھر میں ہم دیواریں دیکھ رہے ہیں، ان کے بانی جو ہیں وہ اسرائیلی یہودی ہیں. تو انہوں نے دیواریں کھڑی کی. دیواریں کھڑی کر کے انہوں نے مسلمانوں کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. انہوں نے ان کی جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا، یعنی جہاں جہاں کوئی کچی پکی عمارات قائم تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے، ان سب کو انہوں نے بلڈوز کر دیا. اور مختلف رقبوں پر جہاں آبادی تھی ان کی، ان کو انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنا جنگلات قائم کر دیے تاکہ مسلمان واپس نہ جا سکیں. کیا یہ قدر مشترک ہے؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جہاں پہ فلسطینی اس وقت بھی آباد ہیں اسرائیل میں، ان کو فنڈ ہی نہیں دیے. ان کے معدنی ذخائر کو تو لوٹ رہے ہیں، لیکن فنڈ ان آبادیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں جو مقبوضہ عرب علاقے ہیں. فلسطین کی اس سرزمین پر جو اسرائیل میں ضم ہے، جو مغربی کنارے کی زمین ہے، اس میں پیدا ہونے والے فلسطینی باشندے اپنے آپ کو اسرائیل کا شہری نہیں کہہ سکتے، وہ پیدائشی حق سے محروم رہتے ہیں. یہ قدر مشترک ہے امریکہ اور ان میں؟ امریکی آئین تو ہر ایک کو شہریت کا حق دیتا ہے ایک پیریڈ کے بعد، تو لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اسرائیل میں ایک ہے نیشن اسٹیٹ بل. نیشن اسٹیٹ بل کیا ہے؟ اسرائیل میں کوئی آئین تو ہے نہیں، آئین کے بغیر یہ ملک چل رہا ہے. تو رسمی طور پر وہاں پہ ایک بل بنا ہوا ہے جو یہودیوں کو اور ساری آبادیوں کو چینلائز کرنے کے لیے بل ایک منظور کیا گیا، جس کا نام ہے نیشن اسٹیٹ بل. اچھا، اس بل میں اسرائیل نے یہودیوں کو اسرائیل کا واحد حقیقی مالک اور وارث تسلیم کیا ہے. یعنی وہ تمام سرزمین جس پر اسرائیل قابض ہے اور وہ تمام سرزمین جو اس وقت مغربی کنارے میں ہے، اس کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. تو یہ ساری بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے فارغ کر کے وہاں پہ جو جتنے بھی علاقے ان کو اپنے اسرائیل میں باقاعدہ طور پر ضم کر لیا جائے. اس لیے یہ سوال دنیا بھر میں زیر بحث ہے اور خاص طور پر اسرائیل میں زیادہ ہے. اور خود اس پر نیتن یاہو کی جماعت جو انتہا پسندوں کے ساتھ، ریڈیکل یہودیوں کے ساتھ، صہیونیت کے ساتھ جو معاہدے کر کے برسدار آئی ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر بھی ایک انتشار کی کیفیت ہے، کیونکہ یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اس وقت استعفے دے رہے ہیں. میں مثال دوں گا، فرانس میں جو اسرائیل کی سفیر تھیں، جرمن ان کا نام تھا، جرمنی ملک سے الگ، تو انہوں نے ریزائن کر دیا یہ کہہ کے کہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میں یہ خود کو جھوٹ کی بنیاد پر اس ملک کی سفارت کاری نہیں کر سکتی جہاں پہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو ریڈیکل انتہا پسند ہے. 100 کے قریب اسرائیلی سفارتکاروں نے، یہودی سفارتکاروں نے استعفے دے دیے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، یہ جو حکومت ہے یہ دوسرے مذہب کے خلاف جائے گی. اور ایک ایسی حکومت ہے جس کے کرتا دھرتاؤں نے ماضی میں وہ کچھ مظالم کیے جو آج تاریخ میں نہیں ملتے، کیونکہ ہمیں ہولوکاسٹ ہر جگہ نظر آتا ہے، وہ پتہ نہیں ایک ظلم تھا جو ہوا، لیکن ہمیں وہ ظلم نہیں نظر آ رہا جو 1948 کے بعد سرزمین فلسطین پر ہوا. اس کی ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو امریکہ جو ہے وہ تو ہر پیدا ہونے والے شخص کو امیگریشن دے دیتا ہے. اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو ان لوگوں کو، فلسطینی باشندوں کو امیگریشن نہیں دیتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں. جیسے انڈیا کی ریاست آسام میں 22 لاکھ کے قریب مسلمان بھٹک رہے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے ایک صدر تھے، ان کی جو نسلیں ہیں، اس کے لوگ بھی اس وقت اپنی شہریت سے محروم ہیں. کیونکہ اس پر ہم کسی بعد میں بات کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے، یہ وہ سابق صدر تھے جنہوں نے جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تو نریندر مودی نے ان کو انڈیا کی شہریت سے محروم تو رکھنا تھا. بہرکیف ہم بات کریں اسرائیل کی، تو امریکہ اسرائیل کا کٹر حامی کیوں ہے؟ اس حمایت کے پیچھے کیا ہے، ہم اب تک سمجھ نہیں سکے. کیا امریکہ کے ساتھ اسرائیل نے کوئی اپنی دوستی نبھائی ہے؟ تو اس سے پہلے سے بھی لوگ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں. امریکہ کو ہم نے سپورٹ دیا جب اپنا روس آیا افغانستان میں، تو ہم نے امریکہ کی مدد کر کے اس کو گرم پانیوں تک جانے سے روکا. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب روس پوری جوبن پہ تھا تو امریکہ میں تھنک ٹینکس بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ کس طریقے سے ہم اس روسی کمیونزم کو قابو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کے راستے روک سکتے ہیں. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں پورا یورپ کمیونسٹ نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تھنکس نے یہ مشورہ دیا کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کمیونزم کا راستہ روک سکتا ہے. کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ نے یورپ میں اسلام کی اشاعت کا انتظام کیا.
1994 کی جو ان کی ڈاکومنٹس ہیں میرے پاس وہ محفوظ ہیں، اس میں امریکہ نے خود لکھا کہ امریکہ نے پاکستان سے اسلامی کتب کو امپورٹ کیا اور یورپ پہ تقسیم کرایا تاکہ یورپی جو ہیں وہ مسلمان اسلام کو پڑھیں، اسلام کے قربت میں جائیں اور وہ دور ہوتے جائیں کمیونزم سے۔ اور ہم جو آج دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے کئی ممالک میں اسلام اپنے پورے جوبن پر ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے اسلام کی وہاں پہ اشاعت کا انتظام ہوا، اور اس اشاعت کے انتظام کے سبب آج اسلام وہاں پہ فلرش ہو رہا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل کا جو جبر ہے اس سے دنیا کی کوئی طاقت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی عراق کے اندر ایٹمی ریئیکٹر کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی ایران کے اندر تباہ کاریاں کرتا ہے جو اس کے پرسرار دھماکے ہوئے، ان کے ایک آرمی کے جو لیڈر تھے ان کی شہادت ہوئی۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ہے، ان کے کئی میڈیا نے یہ آن کیا کہ یہ اپنی کارروائی ہے۔ تو ان کے کہنے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی دست برد سے، اس کی چیرہ دستیوں سے، جہاں اس کے اپنے شہری جو فلسطینی ہیں وہ محفوظ نہیں اور ممالک بھی محفوظ نہیں، تو صرف امریکہ ہے جو اسرائیل کی اس دست برد سے محفوظ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری بحث کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ہمیں اس ساری بحث کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اسرائیل نے میں جو گورنمنٹ برسردار آئی ہے نیتن یاہو، اس نے 5 دوسری جماعتوں کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ اگر ہم ان کی تفصیلات میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان معاہدوں کی روح سے یہودی کا جو ایک صہیونیت پھیلانا اور تمام مذہب کو ختم کر دینا ہے۔ جیسے انڈیا میں ہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ صرف ہندو، اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو ہونا ہے۔ اسی طریقے سے نیتن یاہو نے جن جماعتوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان کا مشن بھی یہی ہے کہ اگر اسرائیل میں رہنا ہے تو یہودی بن کر رہنا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں۔ اور ان کے جو معاہدہ ہوا ہے، دستاویز جس پر یہ 5-6 جماعتی اتحاد قائم ہوا، اس کے معاہدے کی دستاویز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کے جوہری ایٹمی پروگرام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں شاید ایران پر کے ایٹمی پروگرام پر کسی نہ کسی طرح کی قدغنیں آئیں جس کی یہودیوں نے اپنے معاہدے میں بنیاد رکھ دی ہے۔ اور اگر جو بھی ہوگا اس کے پیچھے ظاہر ہے چونکہ ان کے منشور میں شامل ہو گیا نا، 6 جماعتوں کے منشور میں شامل ہے، تو ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ دوسرا اہم منصوبہ کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم معطل کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے۔ مغربی کنارے میں جو بستیاں بسائی گئی ہیں اس کی یہودیوں کی، ان پر ہے کہ روک لگا رہے ہیں، لیکن یہ جو روک ہے یہ عارضی ہے اور اس کو مستقبل میں کسی بھی وقت بھی ہم گو ایڈ دے سکتے ہیں۔ تو جو معاہدہ کیا گیا ہے حکمران میں حکومت بنانے کا، اس میں یہ گو ایڈ شامل ہے۔ یعنی ہم فیوچر میں دیکھیں گے کہ مغربی کنارے میں جبر بڑھے گا۔ اسی معاہدے کی دستاویز میں شامل ہے کہ اسرائیل میں جو حکومت قائم ہوگی وہ ایک انتہائی آرتھوڈاکس طرز کی گورنمنٹ ہوگی، یعنی انتہائی قدامت پرست، یعنی صہیونیت کی بھی کوئی بگڑی ہوئی شکل جو اس سے بھی زیادہ آرتھوڈاکس ہے وہ قائم ہوگی۔ اور اس کی قیام کے لیے انہوں نے کیا کیا تجاویز پیش کی ہیں وہ جو میں اوپر جن کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مغربی کنارے پر 9 آبادیاں قائم ہیں یہ تو بہت کم ہے، سارے مغربی کنارے کو ضم کر لیا جائے اور پورے مغربی کنارے میں 9 آبادیات قائم کر دی جائیں۔ یعنی تو بہرحال چونکہ اس مشن میں کے تحت جو یہ گورنمنٹ برسردار آئی ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ غیر قانونی بستیوں کو قانونی حیثیت دے دی جائے اور وہاں پہ نقل و حمل کے راستے فلسطینیوں کے وہ محدود کر دیے جائیں، سڑکیں بنا کر، تعمیرات کے نام پر، بستیوں کے بسانے کے نام پر۔ تو یہ ایک ان کا مشن ہے جس پر عمل درآمد ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اسکول ہیں اس کی تعلیم میں تو مذہب ہے ہی نہیں، مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تمام مذاہب جو ہیں وہ اپنی تعلیم میں مذہب کو شامل کر رہے ہیں، کیونکہ مذہب نے ہی، جیسا میں نے پہلے بتایا، معاشرے قائم کیے، ان کو رہنا سکھایا، آپس میں جینا سکھایا، مل جل کر کیسے کام کرتے ہیں، کیسے اکٹھے رہتے ہیں، یہ مذہب نے تعلیم دی۔ تو مذہب کو نکالنے والے اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف اسرائیل جا چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی جو تعلیم ہے اس میں ہر سطح پر نصابی کتابوں میں، نصابی مضامین میں یہودیت کی تعلیم دی جائے گی۔ یہ وہ تعلیم وہ بچے بھی حاصل کریں گے جو فلسطینی ہیں۔ تو ایک انتہائی قدامت پرستانہ قسم کا تعلیمی نظام اگلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو کابینہ ہے اس کے محکموں کی تنظیمیں نہ ہوگی، اور کابینہ میں جو
انتہائی اہم محکمے ہیں جس میں سیکیورٹی ہے، جس میں آباد کاری ہے، جس میں عدالتیں ہیں، وہ سارے محکمے دے دیے گئے انتہائی متعصب اور نسل پرست یہودیوں کو. یہ مطلب ان کے معاہدے میں شامل ہے. اب اس نیتن یاہو نے اقتدار میں آنے کے لیے سارے مطالبات مان لیے اور خود کو بھی ایک ایسے سانچے میں ڈھال لیا جس میں انتہائی دائیں بازو کے بن کر ابھرے ہیں. اب نیتن حکومت نے معاہدہ کیا ہے کہ جناب ہمارا جو محکمہ ہے، نظام انصاف ہے، وہ آزاد ہو جائے گا عدالتی نظر ثانی سے. ہم پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی نظر ثانی یعنی عدالتیں جو آئین پر عمل درآمد جہاں پہ نہیں ہو رہا ان کو بڑے طریقے سے دیکھ رہی ہیں. اسرائیل میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ چونکہ 120 ارکان کے ایوان میں 64 ارکان کی حمایت سے یہ برسدار آئے ہیں، تو ان کی اس میں یہ شامل ہے منشور میں کہ یہ ہائی کورٹ اور اپنی سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیں گے، اور یہودی انتہا پسندوں کا جو راستہ وہاں پہ روکنے کے لیے عدالتیں کبھی کبھی اپنے فیصلے جاری کرتی ہیں وہ نہیں کر سکیں گی. یعنی یہ اب فیوچر میں گورنمنٹ کی جو انتہا پسندانہ سرگرمیاں ہیں، ریڈیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو وہاں کی سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکے گی. تو اس بات کو وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات ہیں، یعنی یہ اصلاحات ہیں، یہ وہ جو کچھ بھی عدالتی اختیارات کو سلب کیا جا رہا ہے وہ ایک نظام انصاف میں اصلاحات کے نام پر سلب کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، فیوچر میں ایسا ہوگا. عدالتی نظر ثانی سے حکومت آزاد ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے وہ کھل کر فیصلے کرے گی، انتہا پسندانہ فیصلے کرے گی، اور شیئر جو ویلیوز ہیں امریکہ کی اس کی وجہ سے ان کو واک اوور بھی رہے گا. کیونکہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی باڈیز ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ 2022 فلسطینیوں کے لیے بدترین سال تھا، جس میں 250 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں 3-4 درجن کے قریب بچے بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھے. یہ بے گناہ لوگ تھے جو نہتے تھے. ان پر مختلف وقتوں میں بمباری سے ان کی جان لے لی گئی. تو یہ وہ ایک غیر انسانی جبر تھا جس پر اقوام متحدہ کی جو باڈیز ہیں انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ چونکہ غیر انسانی ہے اور فلسطین جو ہے اسرائیل کسی صورت میں جو ہے نا یہ جو انٹرنیشنل کنونشن میں ان کو حقوق دیے گئے ان کو روک نہیں سکتا. تو اسی کے تسلسل میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی باڈی نے، ان کے نمائندوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی فلسطینی آباد ہیں ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا فرض ہے اسرائیلی حکومت پر. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک لقمہ بھی دیا جو اسرائیل اور بھارت خاص طور پر پیش ہے جو کہنے میں، انہوں نے یہ کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نام پر وہاں کی اصلی آبادی یعنی فلسطینیوں کو جیلوں میں نہ ڈالا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو خام خواہ دہشت گرد قرار دے کر جیلوں میں نہ ڈالا جائے، ان کے حقوق کا، ان کی جان کا، مال کا تحفظ کیا جائے. یہ ریاست پر فرض ہے. لیکن ریاست اپنے اس فرض کو مانے تو بات ہے نا، ریاست اپنے اس فرض کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے جو آئی سی جسٹس جو ہے کرمنل کورٹ جو ہے اس نے سماعت شروع کی. امریکہ نے یہ سماعت کا، چونکہ ٹرمپ کے زمانے سے چل رہا تھا معاملہ، تو اس زمانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھی ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. پابندی لگانے سے ساتھ ہی امریکہ نے یہ دھمکی دی ٹرمپ صاحب نے کہ ہماری گورنمنٹ انٹرنیشنل کورٹ کو کے دفتر کو یہاں پہ نہیں کھلنے دے گی، ان کے ججوں کو کام نہیں کرنے دے گی. اور اس بیس پر انہوں نے پھر اس چیز کو روک دیا جو اسرائیل میں جو کچھ فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا ہے اس پر. تو امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھی اس بارے میں اسرائیل کو، یہودیوں کو ایک بلینک چیک دیا تھا. انہوں نے کہا کہ مساوی حقوق سے سب کو لطف اندوز ہونا چاہیے. اب یہ مساوی حقوق نوآبادیاتی نظام میں کسی کو کیسے مل سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو ٹونی صاحب ہی کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. کہ بھائی ایک ایسا ملک جس کے جو آئین ہے، یعنی آئین ریٹن تو نہیں ہے، جس کو وہ آئین سمجھتے ہیں، نیشن کا جو ایکٹ بل ہے، اس میں ہی جب انہوں نے یہودیوں کو اثر سرزمین کا مالک قرار دیا ہے تو مساوی حقوق تو اس میں انہوں نے اپنے بل میں ختم کر دیے. جیسے انڈین کانسٹیٹیوشن کی تصریح سبرامینیم سوامی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں سارے برابر ہیں لیکن ہندو پہلے نمبر پر ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی اس بارے میں فلسطینیوں کو یاد کرایا کہ آپ آگے نہ جائیں،
یعنی فلسطینیوں کے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے دنیا کے پاس. پلان اے یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں ضم ہو کے نو ابدیاتی غلام کی شکل میں رہنا ہے. تو پلان بی کے علاوہ بقول یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ غلام بن کر رہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کو پلان بی کی اجازت نہیں دے گی. یعنی جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں اسی میں رہیں, جس قسم کی بستیوں میں وہ رہ رہے ہیں اسی میں رہیں, اور یہودیوں کی آباد کاری بستیوں میں توسیع معمول کے مطابق جاری رہے گی. یہ بلینک چیک انہوں نے دے دیا. سی ایریا میں 5 لاکھ یہودی آباد کرائے جا چکے ہیں اور یہ ساری آبادی جو ہے یہ یہودی فوج کے کنٹرول میں ہے. یعنی سی ایریا میں عملاً مارشل لاء نافذ ہے, سول گورنمنٹ تو ہے نہیں کیونکہ فوج ہے نا, جس کو چاہے مار دیا, جس کو چاہے شہید کر دیا. ان سے وہ سرگرمیاں چھیننے کے لیے یہ سارے ان کو مزید پسماندگی کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے یہ گورنمنٹ برسردار آئی ہے. الٹرا صہیونی جماعتوں نے اب وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جو وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے تھے. تو 1948 سے 1966 کے بیچ میں وہ ڈی کلاسیفائیڈ ہوئے ہیں. ان پیپروں میں یہ کہا گیا ہے کہ واضح طور پر صہیونیت نے اپنا راستہ بنانے کے لیے جبر کیا, اپنا مسلمانوں کو کرش کیا, ان کے علاقے میں فنڈ نہیں دی, ان کو پسماندہ رکھا, ان کے بچوں کو ان کی زمینوں پہ نہیں جانے دیا, ماں باپ سے الگ کیا. تو یہ سارے ان پیپرز میں موجود ہے جو ڈی کلاسیفائی کیے گئے پچھلے ہی دنوں میں. یہ مطلب 2019 سے مسلسل ڈی کلاسیفائی ہو رہے ہیں. ان میں یہ ان پیپرز میں یہ کہا گیا ہے کہ مختلف وزرائے اعظم نے, مختلف وزرائے دفاع نے جابرانہ قبضے کے لیے, اپنے اس تسلط کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کے علاقے میں جنگل بنا دیے, جن کا میں نے اوپر ذکر کیا. ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1948 سے 1946 تک اسرائیل نے عربوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے, ان کو بے دخل کرنے کے لیے کئی فیصلے کیے, اور 18 سال تک, مطلب 1948 کے بعد سے 18 سال تک جبر کا یہ ماحول جاری رہا. اب اس کو شاید امریکہ شیئر ویلیو کہتا ہے. انہوں نے اس میں ان جبر کے اس ماحول میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھا. اب یہ دستاویزات ایک ادارے, ایک کیورٹ نے جاری کیے, کیورٹ انسٹیٹیوٹ نے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسرائیل کی جو پرانی حکومتیں وہ فوجی کمانڈروں کو فلسطینیوں کا ایریا نہ دیتی تو شاید وہاں پہ کچھ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جاتی, وہاں پہ لوگوں کو حقوق مل جاتے. لیکن عملی طور پر وہاں پہ 1948 سے 1966 تک کے مکمل طور پر فوجی کمانڈروں کے زون میں رہا. حتیٰ کہ نومبر 1965 میں وزیر اعظم کے مشیر تھے وہاں پہ برائے عرب امور شمالی نے یہ کہا تھا کہ ان بستیوں میں درخت لگوا دیے جائیں, یعنی مسلمانوں کی زمینوں کو لیز پر دے کر وہاں پہ زیتون کی کاشت کی جائے, وہاں پہ جنگل بنا دیے جائیں. یہودی گھرانوں نے زیتون کے باغ لیز پر لے لیے, جو زمینیں فلسطینیوں کی تھی وہ لیز پر لے لی. تو وہاں کے مختلف وزرائے اعظم, وزرائے دفاع جو بھی اس عرصے میں آئے 48 سے 46 تک, انہوں نے اس پالیسی کو جاری رکھا. 3 اپریل 1966 کو بھی اسی موضوع پر وزیر دفاع لیوی اشکول کے دفتر میں ایک اور میٹنگ ہوئی, جس میں یہ کہا گیا, جس پر یہ ٹیگ لگا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ, اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ کسی صورت میں جو ہے وہ فلسطینیوں کو, عربوں کو ان کے علاقوں میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا, ان کی عمارتوں کو مسمار کر دیا جائے گا. میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کبھی کبھی فلسطینیوں کو اور کچھ ہمارے یہاں اس طرح کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم بڑے اچھے ماحول میں جانے والے ہیں, اور نیتن یاہو نے کہا کہ جناب ہم مذاکرات کریں گے. جیسے پچھلے دنوں نیتن نے کہا کہ میں نے تو 2 نیشن تھیوری کی پیش کی تجاویز تو وہ انہوں نے نہیں مانی, میں تو 2 ممالک کا نظریہ دیا لیکن فلسطینیوں نے تسلیم نہیں کیا. اب 2 ممالک کا نظریہ کیا تھا وہاں پہ؟ یہی کہ نو آبادیات کی صورت میں رہ لو, اور نہ ان کو فنڈز ملیں گے, نہ ان کو انسانی اور شہری حقوق ملیں گے. تو یہ والی 9 آبادیات کو رکھنا چاہ رہے تھے. اسی طریقے سے مارچ 1966 میں بھی ایڈوکیٹ جنرل ایک تھے وہاں پہ شمیگر, انہوں نے بھی فوجی انتظامیہ کی قانونی بنیاد کے بارے میں پمفلٹ لکھا. 30 کاپیاں چھپی تھیں. ان 30 کاپیوں میں انہوں نے اسرائیل کی فوجی طاقت کی مذمت کی تھی. انہوں نے یہ واضح کیا کہ شمنگر نے پمفلٹ میں لکھا کہ ان علاقوں میں اقلیتوں کے داخلے کے پر پابندی اور آباد کاری کو روکنے کے لیے ریگولیشن 125 جاری کیا گیا, جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ان کی کسی صورت میں فلسطینیوں کو, عربوں کو اور مسلمانوں کو آباد نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور ضابطہ جاری کیا گیا, یعنی 124. 125 تو آباد کاری روکنے کے لیے تھا, 124 جو ہے
وہ اس لیے تھا کہ در اندازی کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے اور ان کا راستہ در اندازی کے نام پہ روکا جائے، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے یا مختلف ممالک میں اور بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہ صورتحال تھی جس پر انڈیا میں بھی شور ہوتا رہا، فلسطین میں بھی ہوتا رہا، اور اب اسرائیل میں اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت برسدار آ چکی ہے جس کے مشن میں یہ بات شامل ہے، جس کے خمیر میں، جس کے ضمیر میں، جس کے منشور میں، کہ ہم نے مسلمانوں کو دبانا ہے، ان کو کل کرنا ہے. اور اس کو سے بچانے کے لیے خود فلسطین کے، اسرائیل کے اندر بھی بحران ہے، وہاں بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، دنیا میں بحران ہے، لیکن شیئرڈ ویلیو جو ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، وہ اس کو واک اوور دے رہی ہیں، جس کے سامنے یونائٹڈ نیشن بھی بے بس ہے اور دیگر ممالک کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بتاؤں گا کہ مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی ترقی کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم ان جو یہ استبدادی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. جمعہ کے روز 3:40 پر نریندر مودی کی ماں کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 99 ایئرز ان کی عمر تھی. مودی نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج ایک صدی گاڈ کے مٹی تلے دفن ہو گئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی معمول کی مصروفیات جاری رکھی، جو ان کی آخری رسومات تھی ماں کی وہ ان کے گاؤں میں جاری رہیں، اور مودی نے جو بنگال میں اور ادھر ادھر افتتاحی منصوبے کرنے تھے نیٹ پر، وہ معمول کے مطابق کرتے رہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ذرا سی کوئی بات ہو جائے، چھینک آ جائے تو 3 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سر کو فلو ہو گیا اور وہ ہلکا سا فلو ہو گیا، طبیعت ناساز ہے، وہ چھٹی پر ہیں. ہمیں انتھک محنت کرنی ہوگی اگر ہم نے اس طرح کی استبدادی قوتوں سے بچنا ہے. ہم نے اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا ہے، اس ضمیر کے مطابق کام کرنا ہے جس کا فرانس میں ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق استعفیٰ دے رہی ہوں. تو اگر ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنا ہے، اب اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، دنیا میں امن کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو معاف کیجیے گا، ہمیں محنت کرنا ہوگی اور دوسروں سے نجات حاصل کرنا ہوگی، کشکول کو توڑنا ہوگا، اور ہمیں ہلکے سے فلو پر 3 دن آرام نہیں کرنا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی سوئے مرغوب کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی کرنٹ افیئر کے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.